خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی سپاہ کو حکم دیا دشمن کا تعاقب کرو، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہیں رہنے دو اور بہت تیزی سے عین التمر کا محاصرہ کر لو۔ عین اس وقت مثنہ بن حارثہ گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑا روک کر اترا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے بغل گیر ہو گیا۔ مثنہ نے کہا، ولید کے بیٹے، قسم رب العالمین کی، دشمن عین التمر سے بھاگ گیا ہے، کیا تیرا دماغ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یوں کہہ کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ مثنہ بن حارثہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس نے جو جاسوس عین التمر کے ارد گرد بھیج رکھے تھے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فارس کی جو فوج شہر میں تھی، شہر سے نکل گئی ہے۔ کیا تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ فوج ہمارے عقب پر اس وقت حملہ کرے گی جب ہم عین التمر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہوں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن ولید، مثنہ نے کہا، مہران اپنی فوج کے ساتھ جا چکا ہے۔ اگر وہ فوج یہاں کہیں چھپی ہوئی ہوتی تو میرے چھاپا مار اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتے۔ آگے بڑھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، عین التمر تیرے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ خبر جب مجاہدین کے لشکر کو ملی تو ان کے جسم جو تھکن سے ٹوٹ رہے تھے تر و تازہ ہو گئے۔ انہوں نے فتح و نصرت کے نعروں کی گرج میں عین التمر تک کے 10 میل طے کر لیے۔ مثنہ کے جو آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام دروازے بند ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوی، عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے، مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ عقا بن ابی عقا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ ذرا سی دیر میں تمام بدوی قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عقا کو بازو سے پکڑا اور اسے اتنی آگے لے گئے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والے تیروں کی زد میں تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، یہ ہے تمہارا سردار، تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی، کہاں ہیں تمہارے دوست؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عقا کو آگے کر کے کہا، اس سے پوچھو مہران اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے۔ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا، یہ ہیں تمہارے بھائی، چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لے آئے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیوی بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھیں، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئیں۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے، ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھیں کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ بپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھیں۔ جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر آ رہے تھے وہ آہوزاری کر رہی تھیں۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہو گئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب دیا گیا، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درسگاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نوعمر لڑکے زیر تعلیم تھے، ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔
مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقا بن ابی عقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المومنین کو پیش کریں۔ انہوں نے امیر المومنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ وہ ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کے انتظار میں حرا میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاز دومت الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز رضی اللہ عنہ کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور حرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا، فتح پائی، پھر عین التمر کا مارکا لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ حرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ ایاز بن غنم ابھی تک دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ ایاز کی طرف سے اطلاعیں آ رہی ہیں، وہ امید افزا نہیں۔ دومت الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے ایاز کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ایاز کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ ایاز بن غنم خود بھی پریشان تھے۔ اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریروں کے مطابق آخر ایاز بن غنم نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بھی ایاز کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومت الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلد تھا۔ ولید جب ایاز رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی۔ ایاز رضی اللہ عنہ کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے۔ ایاز بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا، معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہیں، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ ولید نے کہا، الحمدللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المومنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کی بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ آپ کی مدد کو آئیں گے۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوشامد، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور، ایاز تو بڑا نالائق سالار ہے۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا، مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کی بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر، اپنے آپ پر، اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا۔ مہینہ اگست 633 عیسوی تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز کے ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یہاں تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شاہراہوں کی جغرافیائی پوزیشنیں
खुद देख कर उस पर फौज कशी की थी। ये मुहिम ग़ज़वा तबूक के नाम से मशहूर हुई। उस वक्त तोहमतुल जंदल का हाकिम और कलादार उकीदर बिन अब्दुल मलिक था। उसने मुसलमानों का मुकाबला बड़ी बेजिगरी से किया था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु भी उस मार्के में शरीक थे। उन्होंने उकीदर को गैर मामूली शुजाअत का मुजाहिरा करते हुए जिंदा पकड़ लिया था और उसकी सिपाह ने हथियार डाल दिए थे। उकीदर बिन मालिक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ली और वफादारी का हल्फ उठाया। उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। इस तरह ये इतना बड़ा शहर मुसलमानों के ज़ेर नगी आ गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के साथ ही इर्तिदाद का फितना तूफान की तरह उठ गया। उकीदर भी मदीना से मुनहरिफ हो गया और उसने इताअत और वफादारी के मुआहिदे को अलग फेंक दिया। उसने दौमतुल जंदल को एक रियासत बना लिया जिसके बाशिंदे भी ईसाई थे और बुत परस्त भी। ईसाइयों का सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला कल्ब था। अमीरुल मोमिनीन ने उकीदर बिन मालिक को सरकूबी के लिए और उसे अपनी इताअत में लाने के लिए इयाज बिन गिनम को एक लश्कर देकर भेजा था। वहां जाकर इयाज ने देखा कि उनका लश्कर तो बहुत थोड़ा है और दुश्मन कई गुना ताकतवर है, लेकिन मदीना से तकरीबन 300 मील दूर आकर वापस चल पड़ना तो मुनासिब नहीं था। दौमतुल जंदल की दीवार ऊंची और मजबूत थी। पूरा शहर बड़ा मजबूत कला था। इयाज ने शहर का मुहासरा किया जो मुकम्मल न था। एक तरफ रास्ता खुला था। उकीदर की सिपाह की कुछ नफरी खाली तरफ से बाहर आती और मुसलमानों पर हमला करती। कुछ देर लड़ाई होती और ये नफरी भागकर किले में चली जाती। इन हमलों के अलावा किले के दीवारों से मुसलमानों पर तीरों का मे बरसता रहता और उसके जवाब में मुसलमान तीरंदाज दीवारों पर तीर फेंकते रहते। उन्होंने किले की दीवारों पर भी हल्ले बोले, मगर किले का दिफा तवक्को से ज्यादा मजबूत था। मुसलमानों के खिलाफ जंग का पांसा इस तरह पलट गया कि कबीला कल्ब के ईसाइयों ने अकब से आकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। वो मुसलमानों पर बढ़ बढ़कर हमले करते रहे और मुसलमान जान की बाजी लगाकर हमलों को रोकते और पसपा करते थे। मुसलमानों की इस बेखौफी को देखकर ईसाइयों ने हमले कर दिए, मगर मुसलमानों को घेरे में रखा ताकि वो पसपा न हो सकें और रसद वगैरह की कमी से परेशान होकर हथियार डाल दें। इयाज रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये इंतजाम कर रखा था कि एक जगह रास्ता खुला रखा और उसकी हिफाजत के लिए आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक थी। उनका जानी नुकसान खासा हो चुका था। जख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मुसलमान जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि शिकस्त उन्हीं की होगी। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ऐनुल तिमर को अपने इंतजाम में लाने के काम से फारिग हो चुके थे। उन्होंने अमाल मुकर्रर कर दिए थे। 2-4 दिनों में ही वहां के शहरियों को यकीन हो गया था कि मुसलमान न उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, न उनके हुकूक पामाल कर रहे हैं, न उनकी औरतों पर बुरी नजर रखते हैं और उनके घर और अमवाल भी महफूज हैं। इसलिए वो इस्लामी हुकूमत के वफादार बन गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास इयाज बिन गिनम का कासिद पहुंचा और उनका तहरीरी पैगाम दिया। इयाज रज़ी अल्लाह अन्हु जिस मुसीबत में फंस गए थे वो लिखी थी। तफसील कासिद ने बयान की। दूसरे ही दिन वलीद बिन अकबा पहुंच गए। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि एक घड़ी जो गुजरती है वो इयाज और उसके मुजाहिदीन को शिकस्त और मौत के करीब धकेल देती है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, शिकस्त? खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख में शिकस्त का लफ्ज नहीं आएगा। क्या उकीदर बिन मालिक मुझे भूल गया है? क्या वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया है जिन्होंने उसे इताअत पर मजबूर किया था? क्या वो हमारे अल्लाह को भूल गया है जिसने हमें उस पर फतह अता की थी? तारीख शाहिद है कि बदले हैं तो इंसान बदले हैं। अल्लाह ने फतूहात को शिकस्तों में उस वक्त बदला था जब मुसलमान बदल गए थे और खुदा के बंदों के खुदा बन गए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इयाज बिन गिनम के पैगाम को तहरीरी जवाब दिया। उस दौर में अरबों की तहरीरों का अंदाज शायराना हुआ करता था। मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब मंजूम अंदाज में था। उन्होंने लिखा, मन जानिब खालिद बिन वलीद बनाम इयाज बिन गिनम, मैं तेरे पास बहुत तेज पहुंच रहा हूँ। तेरे पास ऊंटनी आ रही हैं जिन पर काले और जहरीले नाग सवार हैं। फौज के दस्ते हैं जिनके पीछे भी दस्ते, आगे भी दस्ते हैं। जरा सब्र करो, घोड़े हवा की रफ्तार से आ रहे हैं। उन पर तलवारें लहराने वाले शेर सवार हैं। दस्तों के पीछे दस्ते आ रहे हैं। पैगाम का जवाब कासिद को देकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे कहा कि वो जितनी तेजी से आया था उससे ज्यादा तेज दौमतुल जंदल पहुंचे और इयाज रज़ी अल्लाह अन्हु को तसल्ली दे। उसके साथ ही उन्होंने अपने एक नायब सालार अवीम बिन काहिल असलमी को बुलाया। इब्ने काहिल असलमी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ? अवीम ने कहा, अल्लाह मुझे हर उस जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत और अक्ल अता फरमाए जो मुझे सौंपी जाए। मेरी जिम्मेदारी क्या होगी इब्ने वलीद?
خالد رضی اللہ عنہ نے کہا عین التمر، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت، اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے، میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومت الجندل جا رہا ہوں۔ ایاز بن غنم مشکل میں ہے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ عویم نے کہا عین التمر کو اللہ کی امان میں سمجھ۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے۔ عین التمر تک پہنچتے نفری اور کم ہو گئی تھی۔ اس علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ان کی تعداد زیادہ نہ تھی۔ کچھ نو مسلم بھی سپاہ میں شامل ہو گئے تھے لیکن ابھی ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے عین التمر میں چھوڑے، 6000 سوار اپنے ساتھ لیے اور دومت الجندل کو روانہ ہو گئے۔ فاصلہ 300 میل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 300 میل کی یہ صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں طے کر لی۔ وہ ابھی رستے میں تھے کہ جب عقیدر کے آدمیوں نے اس کے لشکر کو دیکھ لیا۔ وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے دومت الجندل میں اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دومت الجندل والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس وقت تک عیسائیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو کلب، بنو بہرا اور بنو غسان جنگ میں شریک تھے۔ عقیدر بن عبد الملک کو اطلاع ملی تو اس نے بڑی عجلت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلاوا بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ طوفان کی مانند پہنچے۔ مجاہدین نے خالد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز بن غنم کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے۔ ان کے ہارے ہوئے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیوار کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کے فوج کے 2 حصے تھے، ایک کا سالار عقیدر بن عبد الملک اور دوسرے کا جودی بن ربیہ تھا جو قلعے کے باہر تھا۔ قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو عقیدر کے بلاوے پر ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کی آمد قلعے کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک دہشت کا دوسرا نام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم عقیدر بن عبد الملک پہلے ہی خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔